بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد افضل البشر اجمعین والتابعین له بإحسان الى یوم الدین. اللہم اجعلنا من هؤلاء المحسنین المبارکین الموفقین المتعلمین المخلصین یا رب العالمین. حضرات و خواتین اور معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آپ نے اعلان میں جیسا کہ سنا کہ شیطان کی بھیانک چال یا یہ ہے کہ انتہائی خطرناک چال جس سے بچیں. اور یہ ٹاپک میں نے اختیار کیا ہے آیات نمبر 77 تک کے لیے. آیات نمبر 75 سے لے کر 77 تک سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں ان کا یہ ٹاپک یا عنوان میں نے منتخب کیا ہے. اور مقصد پہلے آپ کو بتا دوں، اس کے بعد آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ میں نے اس لیے میرے سامعین اور عزیزوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس لیے میں نے یہ عنوان یا ٹاپک ان آیات 75 سے لے کر 77 تک، 75 سے لے کر 77 تک کے لیے اختیار کیا، کیونکہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو دینی ایجوکیشن، ریلیجس ایجوکیشن یا دینی تعلیمات سے بے خبر یا ناواقف ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں یا جن کو صحیح ایورنس نہیں ہیں، تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، لہذا سرے سے بہتر ہے پڑھے نہ جائے اور سنے سنائے کے ذریعے گزارا کیا جائے. اور یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلا جو فرض ہے دین کے تعلق سے ہمارا اور آپ کا، ہر مسلمان مرد و زن کا فرض عین، وہ کیا ہے؟ علم. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں کہا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اسی سے صحیح بخاری کا آغاز بھی ہوا کہ کچھ کرنے اور کہنے سے پہلے آپ پر علم فرض ہے. ہمارے اور آپ سب کے اوپر، ہر مرد و زن، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، خواہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی زبان بولنے والا کیوں نہ رہتا ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ مبادئ دین یعنی ارکان ایمان، ارکان اسلام کا احسان کے ساتھ انہیں علم ہو. اور شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ جس پر آپ کے شہادتین کی شہادت یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے کی صحت اور بعد میں باذن اللہ قبولیت پر دار و مدار ہے، اسی سے دور رکھیں. اور یہ کوئی نئی شیطانی چال نہیں ہے، کیونکہ قوم نوح کو بت پرستی میں مبتلا کیا شیطان نے، تو جہالت کے جال میں پھنسا کر، جہالت کے اندھیرے سے استفادہ کر کے. اس لیے اندھیرا، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطانی قوت کے لیے بڑا زرخیز ہوتا ہے شیاطین کے لیے. جہالت کے اندھیرے میں مبتلا کر کے شکار کیا بت پرستی کے ذریعے قوم نوح علیہ السلام کو. آپ دیکھیں گے کہ بنو اسرائیل کا بالکل یہی وتیرہ تھا جو آج کل بہت سے مسلمانوں کا ہے. زیادہ نہ پڑھیں، قرآن نہ یاد کریں، بھول گئے تو بہت گناہ ہوگا. قرآن کا علم نہ حاصل کریں، ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں، پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑے گا. زیادہ دینی علم نہ حاصل کریں ورنہ آپ
اس کے پابند ہو جائیں گے، حقوق کے ادا کرنے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ وہ خطرناک چال ہے شیطان کی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی چال کے ذریعے شیطان بنی آدم کو، فرزندان آدم کو شرک میں مبتلا کرتا ہے، اور اسی ہتھیار کے ذریعے شیطان صحیح کتاب و سنت کے علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کی سیرت سے دور رکھتا ہے۔ وہ لوگ، ہم ان لوگوں کے مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ جب کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو ہم نہیں کرتے تھے۔ سب سے بڑا جرم کہ 3 پتھروں میں سے 2 سے استنجا اگر کرتے، 3 سے استنجا کرتے یا 2 سے استنجا کرتے تو ایک کو بت بنا کر پوجنے لگتے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہی جہاں بان و جہاں دار بنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ تو اب میرے قابل احترام سامعین بھائیوں اور بہنوں، تو آپ بھی اگر ان صحابہ کی طرح کلمہ جو انہوں نے پڑھا وہی ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن اسی کلمے کو علم و بصیرت کے ساتھ پڑھ کر اس کے تقاضے پر ہم اور آپ اگر اپنی سیرت، اپنی زندگیوں کو استوار کریں تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے اعتقادات درست ہوتے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا اخلاص للہیت ہے جب علم و بصیرت کے ساتھ پڑھا جائے، جہاں شرک کی ساری راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ کا سب سے پہلا تقاضا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس کو سمجھ کر علم و بصیرت کے ساتھ پڑھ کر تقاضے پر چلا جائے تو بدعت کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ و دین اور آپ کا منہج دونوں کی دونوں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ راستہ سیدھے کا سیدھا جنت کے مین گیٹ ہی پر جا کر پہنچتا ہے۔ اور شیطان کے لیے گمراہ کرنا، جب آپ یعنی اتباع رسول کے اپنے آپ کو خوگر بنا لیں، بہت دشوار اور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان نے بے بسی کا اظہار بھی کیا، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں منشن کیا، اور بارہا اس کا ہم آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ آئیے اس تمہید کے بعد اس عنوان کو ذہن میں رکھیں جو آج القلم ٹیم کی طرف سے درس کے اعلان کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچایا گیا ہے۔ تو یہاں پر اس سے پہلے ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنو اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ کہ کس طرح مردے کو زندہ کیا، اس نے اپنے قاتل کو بتایا، پھر دوبارہ وہ واپس جیسے تھا میت ویسے ہی ہو گیا۔ تو یہ ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد تمہارے دل پتھر بن گئے۔ تو اس سے پہلے کا عنوان تھا سنگ دل لوگ، اور آج کا موضوع کیا ہے؟ شیطان کی بھیانک چال یا خطرناک چال۔ تو آغاز کرتے ہیں آیات 75 سے لے کر 77 کی تلاوت اور پھر اس کے ترجمے اور تفسیر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد قال فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ یہ ہیں آیات۔ اصل مسئلہ یہ کہ مسلمان ہمیشہ سے حریص رہے ہیں دوسروں کی ہدایت کے۔ جب غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت ایک مسلمان دیتا ہے تو وہ ہرگز اس لیے نہیں دیتا ہے کہ اپنی تعداد بڑھائے، وہ اس لیے دیتا ہے
کہ وہ اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب جہنم سے بچائے اور جنت میں ہمارے ساتھ جائے۔ اور بہت سے غیر مسلم لوگوں کو یہ کنسیپشن نہیں، جس کی وجہ سے موجودہ دور میں ریشو بہت کم ہے غیر مسلم میں اسلام کے قبول کرنے کا۔ ایک مسلمان ہر انسان کا ہمدرد ہوتا ہے، اس ہمدردی کے تحت اسے اپنے جیسا بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے سے بھی بہتر دیکھنا چاہتا ہے، جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے سے بہتر، ایک استاد اپنے شاگرد کو اپنے سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار اس بات کے حریص تھے کہ یہود مدینہ اسلام لے آئیں، لہذا بار بار ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے، ان کو نصیحت کرتے، ان کو اللہ کا کلام سناتے۔ تو جس طرح قوم نوح کو 1000 سال کے قریب 950 سال نوح علیہ السلام نصیحت کرتے رہے، ایمان نہیں لائے، وہ لوگ ان پر نوح علیہ السلام اول اولو العزم رسولوں میں سے جو ہیں اول اولو العزم من الرسول، ان کی بات جب اثر انداز نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا نوح انہو جو ہے اے نوح لا یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں وہی اب مومن ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ایمان لانے والا نہیں، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے اور علیم و حکیم بھی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اللہ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا آپ کو یہ طمع ہے، یہ حرص ہے، طمع کیا خیر کا طمع کہ یہ لوگ جہنم سے بچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، کیا آپ کو یہ طمع اور حرص ہے کہ یہ ایمان لے آئیں آپ پر؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، انہی یہودیوں کا ایک طبقہ یعنی ان کے علماء اللہ کا کلام سنتے تھے، اور تورات میں بھی اللہ کا کلام موجود ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و نشانیاں موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبوات یعنی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات ہی دیکھ کر دور دراز شام کے علاقوں سے یہ صدیوں پہلے مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ثم يحرفون من بعد ما عقلوا، یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد یہ تحریف کرتے ہیں۔ کیا تحریف آئے گی ابھی تفسیر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، بین السطور لکھتے ہیں اور اللہ کے کلام میں اپنا کلام ملاتے ہیں سمجھنے کے باوجود۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان کا ملاقات، ان بعض یہودیوں کی جب ملاقات ہوتی ہے اہل ایمان سے، وہ کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو مانتے ہیں تمہارے نبی کو۔ آج بھی بہت سے اہل کتاب کو آپ دیکھیں گے، بالخصوص عرب اہل کتاب، نبی العرب کے طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ قالوا آمنا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جب آپس میں یہودیوں کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا جو تمہیں تورات میں اس نبی کی صداقت اور سچائی اور برحق ہونے کا علم ہے، کہیں تم مسلمانوں کو تو نہیں بتاتے کہ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی اس سے ہو؟ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے بدبخت، جس کی وجہ سے اسی یہ جو آگے کلمات آ رہے ہیں ان کی وجہ سے آج میں نے یہ ٹائٹل یا عنوان دیا ہے آج کے درس کو، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہا کہ بھئی تمہارے رب، جو ہم سب کا رب یہودی کہتے ہیں، کہ تمہارے رب کے پاس جا کر یہ مسلمان تمہارے خلاف اس کو ایک ٹھوس ثبوت کے طور پر پیش کریں گے کہ ان بے ایمانوں کو علم تھا سابقہ کتابوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ سچے نبی ہیں، تو لہذا کہتے ہیں کہ تم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ان پر فرض کیا ہے، اہل کتاب یہود و نصارہ پر تورات و انجیل میں، اور جو علامات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سچائی کی علامتیں جو ذکر کی ہیں کتاب کے اندر، یعنی تورات کے اندر اور اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، تورات و انجیل کے اندر، ان کو چھپا کر رکھو، کہیں تم ان مسلمانوں کے سامنے ان کا ذکر تو نہیں کرتے۔ پھر کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم
انتہائی بے سمجھ ہو، تمہیں عقل نہیں ہے کہ اپنے دشمن اور اپنے مخالف کو اپنے خلاف تم حوصلہ افزائی اور انرجی مہیا کرتے ہو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی حفظ نہیں کرنا، قرآن بھول جائے گا، گناہ ہوگا، یا یہ ہے کہ پڑھنا نہیں ورنہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک شیطانی جال ہے۔ جہاں کہیں یہ کہا گیا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کرتے نہیں کہتے کیوں ہو، وہاں یہ نہیں کہ تم کہو نا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ قول و فعل دونوں سے دعوت دو، کرو عمل اور دعوت بھی دو۔ اسی طرح یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ کہتا ہے کہ تم حق بات بتاؤ اور عملی طور پر بھی اسے عملاؤ، پریکٹیکلی طور پر اسے اپناؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو جواب دیا جو یہ تمام حیلے بہانے کرتے ہیں۔ جیسے ایک مسلم ملک میں ایک غیر مسلم کو کہا گیا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام سچا دین ہے؟ کہا جانتا ہوں، وہ ٹیچر بھی تھے، اور کہا پھر کیوں نہیں ایمان لاتے؟ کہا اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو ایمان لے آتا، اللہ کی مرضی نہیں اس لیے نہیں لاتا۔ تو یہ اسے کیا پتا کہ بھئی اللہ کی کیا مرضی؟ اللہ کی مرضی ہے یقیناً، لیکن تم اگر اس نعمت کے اہل نہیں ہو، ابو طالب کی طرح لائق نہیں ہو، تو ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنِ قوم نوح جو 900 سال تک ایمان نہیں لائی، 950 سال تک ایمان نہیں لائی، اس کو بھی کہا وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بھئی یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا، استغفار کرو، اگر تم اپنے رب سے بخشش مانگو گے تو وہ بہت زیادہ بخشنہار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آگے تک ان آیات میں یہ ہے کہ جو تمہاری ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوں گی، جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ افلا یعلمون، کیا انہیں یہ پتہ نہیں جبکہ وہ اہل کتاب ہیں، ان اللہ یعلم ما یسرون، ان کی نیتوں کا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو وہ دلوں میں چھپا کر رکھتا ہے، وما یعلنون جو اعلانیہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، یعنی جو واضح محکم آیات تھی تورات و انجیل کی، ان میں تحریف کر کے دور کی تعویل کے ذریعے منمانا مطلب نکالتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ کا مطلب واضح تھا وہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے۔ اسی طرح جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، قرآنی آیات میں توحید ہے، صحیح عقیدہ ہے، انبیاء کا منہج ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں واضح ہیں، لیکن بعض اہل بدعت، آپ دیکھ لیجیے وہ تفسیر کنز الایمان اہل بدعت میں سے نعیم الدین مراد آبادی وغیرہ کی ہے، تو کس طرح تعویل کی گئی ہے جو سلف صالحین میں ان سے پہلے تقریباً 1300 سال کسی نے ویسے تفسیر نہیں کی۔ تو یہود و نصارہ کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ منمانی تفسیر کرتے تھے اس کی تورات و انجیل کی، اور جانتے بوجھتے ہوئے وہ مخالفت کرتے ہیں حالانکہ انہیں علم ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر میں اگر ہم بعض دیگر قرآنی آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری قسمت میں نہیں ایمان اس لیے نہیں لائے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، کہ تمام نبیوں اور ان کی امتوں سے میں نے وعدہ لیا تھا کہ نبی آخر الزمان پر وہ ایمان لائیں گے، اور ہر نبی نے اپنی امت سے وعدہ لیا نبی آخر الزمان خاتم المرسلین پر ایمان لانے کا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، انہوں نے اس عہد کو توڑا جو روز میثاق لیا گیا تھا۔ تو الست بربکم جب اللہ نے کہہ کر قالوا بلا، جب سب نے عہد کیا کہ ہاں یقین تو ہی ہمارا رب ہے، تو لعناہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میری لعنت و پھٹکار ان پر ہوئی، یعنی قرآن و سنت کے سیکھنے، کتاب و سنت کے علم حاصل کرنے کے چانسز موجود ہوں، اس کے بعد آدمی نہ قدری کرے تو پھر اس کا حال یہی ہوتا ہے جو یہاں اللہ نے ذکر کیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ، تو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا، لعناہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے لعنت بھیجی، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور سب سے بڑی رحمت اور نعمت اللہ کی دین ہے، تو پھر اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کو سنگ دل بنا دیا۔ اب پھر وہ کیا کرنے لگے کہ جانتے بوجھتے ہوئے جنت و جہنم کا علم ہوتے ہوئے اور جنت سے محرومی اور جہنم میں داخلے کے اسباب اور باعث معلوم ہوتے ہوئے کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو سابقہ آسمانی کتابوں میں جو اللہ کا کلام ہے اس میں تحریف کرتے ہیں اور صحیح معنی اس کا
اپنے فالوورز کو نہیں بتاتے۔ اور یہاں پر ایک سلف صالحین میں سے تابعین میں سے مفسر ہیں ابن زید، کہتے ہیں یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، یعنی اس سے مراد ہے تورات جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا، اس میں تعریف کرتے تھے۔ کس طرح تعریف کرتے تھے؟ جو اللہ نے تورات میں حلال کیا ہوا تھا اس کو حرام کرتے تھے، جو حرام کیا ہوتا اس کو حلال کرتے تھے، جس طرح آج کل اہل بدعت کرتے ہیں قرآنی آیات کی۔ اور حق کو باطل اور باطل کو حق ذکر کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی حق بات کہنے والا رشوت اگر لے کر آتا تو اس کے لیے اللہ کی صحیح کتاب پیش کرتے، اور جب ان کے پاس کوئی برا آدمی یعنی ابطال کرنے والا، منمانی کرنے والا رشوت لے کر آتے تو اس کے لیے وہ جو تحریف کی ہوئے کتاب کا حصہ ہوتا وہ نکالتے، اللہ کی طرف منسوب کرتے یہ اللہ کا کلام ہے، جبکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ یعنی اس باطل پرست کو رشوت لے کر اس کا منمانا فتویٰ دینے کے لیے۔ تو اللہ نے انہیں کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو حق بات بتاتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ یعنی جو حق کا متلاشی آتا ہے اسے تورات کی وہ آیات دیتے ہو جو واقعی اللہ کا حکم ہے، اور جو باطل کا متلاشی ہوتا ہے اس سے رشوت لے کر تم منمانا فتویٰ اس کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو بلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم ہی کتاب کو تورات کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اسی طرح اگر کوئی قرآن کی منمانی تشریح کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یعنی تم پڑھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تمہیں اس کا علم بھی ہے، اور پھر تمہارے انبیاء نے تم سے، تمہارے آباء و اجداد سے عہد بھی لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعثت کے ہوتے ہی تم اس کی اتباع کرو گے، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ وہی وہ نبی ہیں جس کا وہ انتظار کرتے تھے، اور تمہاری کتابوں میں یہ ساری چیزیں دیکھتے پڑھتے ہوئے بھی تو اس کے باوجود تم نے انکار کیا، اقرار نہیں کیا۔ تو اب اللہ رب العالمین کہتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو اتنا علم نہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد پھر دوبارہ موت کے ذریعے اپنے پاس بلائے گا اور پھر حساب و کتاب کرے گا، تو وہ ان کے دلوں کی باتوں یا رازوں کو نہیں جانتا، بلکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، خواہ تم علی الاعلان کہو یا سازشوں کے طور پر اسے پوشیدہ رکھو یا اپنے دلوں کے اندر مخفی رکھو۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے بعد والا جو درس ہوگا انشاءاللہ وہ 2 آیات ہوں گی، 78 سے لے کر 79 یعنی 79 تک۔